دماغ برین ایک ایسا طریقہ کار ہے جس کی مدد سے ہم ہر چیز کا جائزہ لیتے ہیں۔ ہمارے موجودہ خیال کے لحاظ سے دماغ ایک کیمیائی ترکیب ہے جس کے ذریعے دماغ مختلف افعال انجام دیتا ہے تاکہ ہمارے وجود میں موجود تمام تر اشکال کو سامنے لا سکے۔ کائناتی کرنیں سورج سے پھیلی ہوئی ہیں۔ یہ کرنیں 8 منٹ میں سورج سے زمین تک پہنچتی ہیں اور ہمارے جسم میں ہر خلیوں کے ذریعے گھس جاتی ہیں۔ یہ کرنیں پوری زمین میں گھومتی ہیں اور ہر دن خلا کے ذریعے اپنا سفر جاری رکھتی ہیں۔ ہماری زندگی کے ہر دوسرے حصے میں ہم کائناتی شعاؤں کے ایک نہ رکنے والے دائرے میں ہیں۔ یہ شعائیں ایک خاص رد عمل رکھتی ہیں اور کائنات کی ہر چیز کو متحرک کرتی ہیں۔ ہمارا دماغ ان کرنوں کو آنکھیں، کان، ناک، زبان یا شاید یہاں تک کہ جن سے ہم فی الحال لا علم ہیں ان کے ذریعے موصول کرتا ہے، اور انسان اپنی تشخیص اپنے علم اور اپنی معلومات کی بنیاد پر ان کی ترجمانی کرتا رہتا ہے۔ دماغ ایک ایسا ڈاٹا پروسیسنگ سینٹر ہے جس کے اندر اپنی کوئی ویژن یا آواز نہیں ہوتی، بلکہ یہ باہر سے آنے والی روشنی کی لہروں سے جو خیال کی شکل میں انسان میں داخل ہوتی ہیں اور پھر اس خیال کو، اس سوچ کو تصویر بنا کر ہمارے دماغ کی اسکرین پہ نمایاں کر دیتی ہے۔ دماغ اپنی زندگی کی توانائی کو گلوکوز اور آکسیجن کی حیثیت سے ہمارے کھانے کی چیزوں کے ذریعے حاصل کرتا ہے اور سورج کی توانائی کے ذریعے اپنی زندگی کی طاقت حاصل کرتا ہے۔ دماغ میں رونما ہونے والی تمام سرگرمیاں شعاؤں میں تبدیل ہو جاتی ہیں اور یہ لہریں ہر جگہ پھیل جاتی ہیں، جسے جان کہا جاتا ہے۔ یہ جان جسم کے اندر بھی موجود ہے اور جسم کے باہر کائناتی جان میں بھی موجود ہے۔ یہاں یہ بات غور سے سمجھیے کہ یہ وہ جان ہے جس کے بارے میں اللہ پاک سورہ زمر آیت 42 میں فرماتے ہیں کہ اللہ ہی جانوں کو ان کی موت کے وقت قبض کرتا ہے اور ان جانوں کو بھی جن کی موت ان کے سونے کے وقت نہیں آئی۔ سونے کی حالت میں یہ شعائیں، یہ کارکردگی رک جاتی ہے، تبھی سویا اور مویا، یعنی سویا اور مرا ہوا ایک برابر۔ سوئے ہوئے کو کوئی پتھر مار دو، آگ میں پھینک دو، کسی پہاڑ سے گرا دو تو وہ آگے سے کوئی بچاؤ نہیں کرتا جب تک جاگ نہ جائے، اور وہ جان، وہ شعائیں، وہ لہریں اس کے وجود میں دوبارہ جب تک داخل نہ ہو جائیں۔ دماغ کائناتی شعاؤں کے ساتھ ایک ایسا طریقہ کار ہے جو اپنے اندرونی پروگرامنگ کے مطابق مختلف لہروں کی جانچ اور تشریح کرتا ہے، جو بعد میں سوچ بن کر اس لہر کو ایک عکس بنا کر دکھا دیتا ہے، اور یہ تمام دماغی اعداد و شمار اس توانائی کو اپنے ارد گرد بھی منتقل کرتا رہتا ہے، جیسے کہ ریڈیو ٹرانسمیٹر کی طرح، اور پھر توانائی کی یہ منتقل ہوتی لہریں فضا میں ذخیرہ ہو جاتی ہیں۔ اگر ان ذخیرہ شدہ ڈیٹا کو ڈی کوڈ کرنے کے لیے کوئی آلہ ایجاد کیا جا سکتا ہے تو ہر ایک شخص کی پوری زندگی کی اسکریننگ شروع سے آخر تک دیکھی جا سکتی ہے۔ اسی ڈی کوڈ کو عام زبان میں ٹیلی پیتھی
یا ارتکاز توجہ یا خیال خوانی کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے۔ ہمارے دماغ کی ادراک کی اس صلاحیت کو بڑھانے کے لیے دو طریقے ہیں۔ ہم یا تو نئے آلات ایجاد کر لیں جو دماغ کے اندرونی تاثر کو، ان لہروں کے طریقہ کار کو کنٹرول کر لے، یا پھر مختلف حامل مشقیں خصوصاً ذکر، اپنے خیال کے میدان کو وسعت دینے اور تقویت دینے کے بعد ہی ہم یہ دیکھنا شروع کر سکتے ہیں کہ فی الحال ہمارے لیے کیا پوشیدہ ہے۔ جیسے جیسے ذکر اور غور و فکر بڑھتا جائے گا، ان شعاعی لہروں کے راز کھلتے جاتے ہیں۔ اس راز کو رب پاک نے قرآن میں جگہ جگہ فرمایا کہ غور کیوں نہیں کرتے کائنات میں میری نشانیوں پہ، یہ غور کرنا ہی ذکر ہے۔ اور یاد رکھنا کہ دماغ کائناتی شعاعوں اور اعداد و شمار کی لہروں کا جائزہ لینے اور اسے خود سمجھنے سے قاصر ہے، کیونکہ اگر اس کے پاس کسی شے سے متعلق کوئی موجودہ معلومات نہ ہو، اور یہ موجودہ معلومات غور و فکر سے حاصل ہوتی ہے، یہ معلومات قرآن سے، اللہ کی آیتوں سے، اس پہ غور کرنے سے انسان کو ملتی ہیں، تو دماغ اپنا کام شروع کرتا ہے، لہریں تمہارے مشاہدے سے وصول کرتا ہے، پھر سوچ میں کنورٹ کرتا ہے، پھر تصویر بناتا ہے، پھر تصویر کو جانچا جاتا ہے کہ یہ اگر وجود میں لائی جائے تو فائدہ دے گی یا نقصان، اور پھر جب کارآمد پاتا ہے تو پھر عمل کا ارادہ تمہارے اندر شعور تک پہنچاتا ہے۔ اگر دماغ کو علم کی، غور و فکر کی، شعور کی لہریں ہی موصول نہ ہوں تو اس کی کارکردگی رک جاتی ہے، کیونکہ وہ خود سے کوئی خیال پیدا نہیں کر سکتا۔ اس خیال کے پیدا ہونے کے لیے بھی دماغ محتاج ہے انسان کا، اور انسان محتاج ہے رب پاک کی بنائی کائنات کے مشاہدہ کرنے کا۔ ہر مشاہدہ ایک روشنی کی شعاع ہے، ایک لہر ہے جو یکجا ہو کر دماغ میں خیال بن کر مشاہدے کو شکل دیتی ہے۔ ہمارا دماغ کائنات سے مستقل طور پہ لہروں کی دھاریں وصول کرتا رہتا ہے۔ یہ سب مختلف معنی اور معلومات پر مشتمل ہیں، لیکن ہماری کم علمی اور غور و فکر کرنے کی اہلیت کی اس کمی کی وجہ سے قیمتی معلومات، یہ بھید، یہ کائناتی راز ضائع ہو جاتے ہیں۔ اب ذرا اس آیت میں غور کرنا، یہ پہلی وحی قرآن پاک کی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ نازل ہوئی، اقرا، پڑھ، یہ پہلی وحی جس میں زور دیا گیا علم پہ، تو کیا تم لوگ غور نہیں کرتے؟ اقرا، پڑھ، رب کے نام کے ساتھ جس نے پیدا کیا۔ یہ تمہارے دماغ کا سسٹم تمہیں روحانی علوم میں یا سائنسی علوم میں تب ہی کامیاب کرتا ہے جب تم اسے استعمال کرتے ہو۔ اس کی شرط صرف اتنی ہے کہ پڑھ، علم حاصل کر، مشاہدہ کر، غور و فکر کر اس قرآن میں اور قرآن والے کی کائنات میں۔ علم کے ساتھ جو معلومات تمہارے دماغ میں شعاع کی شکل میں، روشنی کی شکل میں آتی ہے، وہی وصول کرتا ہے تمہارا دماغ، اور جب وصول کرے گا تو اس علم کے، اس مشاہدے سے متعلق تم پر رہنمائی کے دروازے کھلتے جائیں گے۔ جسے ہم خیال کہتے ہیں وہ سوچ کی شعاعیں ہیں۔ ہم شعاعی انسان ہیں، صرف 5 حواس کی پابندی کی وجہ سے ہم اس حقیقت کو تسلیم کرنے میں ناکام رہتے ہیں اور اپنی لا علمی کی بدولت محروم رہ جاتے ہیں۔ یہی 5 حواس اگر علم کے لیے، غور و فکر کے لیے استعمال کیے جانے لگیں تو روشنی کا یہ سفر
یہ روحانی سفر انسان کی دسترس میں آنے لگے اور آگے سے آگے بھید کھلنے لگے۔